اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب ہمارے معاشرے کی اصلاح کی ہے۔ اب سنیے غور سے، دھیان سے، توجہ سے۔ ان دونوں کی جب نوعیت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آئی، ایک طرف بڑا عالی شان و شوکت، خوش لباس، امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، ہمارا یہ سلسلہ من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنیوں کی طرف، اس سلسلے میں ہم نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنے معاشرے، اپنی ذات، اپنے گھر بار، اپنی معیشت، اپنی مکمل زندگی سیکھیں، سمجھیں اور سنواریں۔ اس لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک اس سلسلے میں ہماری مدد فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ پاک ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ من الظلمات الی النور میں آج کا جو ہمارا سبق ہے، جو آج کی حدیث مبارکہ ہے، وہ ہے متفقن علیہ حدیث پاک ہے۔ متفقن علیہ کے اوپر میں نے آپ حضرات کو سمجھایا تھا۔ اس میں آپ گزشتہ ہمارے جو اسباق ہیں ان میں آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں۔ متفقن علیہ یعنی وہ حدیث پاک جو بخاری اور مسلم شریف دونوں کتابوں کے اندر موجود ہو۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں جی۔ حضرت ابو العباس سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی مقام پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جانثار ایک صحابی آپ کے ہمراہ تھے۔ ابن حبان کی روایت کے مطابق وہ صحابی جو ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دونوں احباب تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک آدمی گزرا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو ذر، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب جو وہ گزرنے والا تھا وہ بندہ دنیا کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بڑا اچھا تھا، صاحب ثروت تھا، خوش لباس تھا، ظاہری شان و شوکت اس کے بدن سے نمایاں تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ذر، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آدمی ہے نا، یہ اشراف میں شمار ہوتا ہے، اچھا آدمی ہے، سلجھا ہوا انسان ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، صاحب ثروت ہے، اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، اللہ پاک کی نعمتیں ہیں اس کے اوپر۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید یہ بات فرمائی کہ اللہ کی قسم اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر یہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجے تو قبول کر لیا جائے، اگر کہیں پر کسی کے حق میں کوئی سفارش کرے تو اس کی بات مان لی جائے، اس کی سفارش قبول کر لی جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننے کے بعد خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ایک اور آدمی گزرا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دوسرے آدمی کے بارے میں پوچھا۔ اب جو وہ دوسرا گزرنے والا بندہ تھا وہ ظاہری زیب و زینت، شان و شوکت سے عیاں تھا، صاحب ثروت نہیں تھا، مالدار نہیں تھا، تنگ دستی سی بیچارے کے پاس، غربت، فقر اس کے چہرے پر عیاں تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوسرے شخص کو دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فقیر مسلمان ہے، غریب ہے بیچارہ، کمزور ہے، کھانا پینا بھی کوئی اچھا نہیں ہے، لباس بھی اچھا نہیں ہے، اگر کسی کی سفارش کرے تو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اگر کہیں پر بات کرے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی اس بات کو بھی ماننے پر، قبول کرنے پر کوئی بندہ تیار نہیں ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب ہمارے معاشرے کی اصلاح کی۔ اب سنیے غور سے، دھیان سے، توجہ سے۔ ان دونوں کی جب نوعیت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آئی، ایک طرف بڑا عالی شان و شوکت، خوش لباس، اور دوسری طرف بیچارہ فقیر ہے لیکن مسلمان ہے، دوسری طرف بیچارہ غریب ہے، اچھا کھانے کو نہیں ہے، اچھا پہننے کو نہیں ہے۔ جب دونوں کی نوعیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فقیر شخص اس جیسے دنیا بھر کے سارے انسانوں سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ اس پر محدثین کرام رحمہم اللہ تعالی عنہم اجمعین اس حدیث کو سمجھانے کے لیے ہم عام انسانوں کے لیے یہاں پر یہ بات نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، فقیر اور اس کے ساتھ مسلمان ہونا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ظاہری شان و شوکت، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا لباس، دنیا کے اندر بڑا نام، سٹیٹس، لیکن دین سے بندہ عاری ہو تو اس ظاہری شان و شوکت کی کوئی اللہ رب العزت کے ہاں قدر و قیمت، قدر و منزلت نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر بندہ غریب ہے، کھانا اچھا نہیں ہے، پہننا اچھا نہیں ہے، لیکن ایمان ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، تو اس تقوی کی، اس ایمان کی، اس پرہیزگاری کی اللہ پاک کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔